ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالی نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود جواب دینے سے بدر جہاں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔